reached yesterday onto the 10th holy ayat of the Surah. Before we mention the tafsir, inshallah, we'll just quickly, as we regularly mention some of the masail regarding fasting. One of the rules which are famous but sometimes not so commonly understood with regards to validating of fast, Hazrat Ayatollah Sistani Hafidullah has a slightly different ruling compared to other mujtahideen. In the past, mujtahideen had the ruling that if a person puts their whole head under water, then their fast would be invalidated. But Hazrat Ayatollah Sistani Hafidullah does not consider the fast to be invalidated. He says it's better not to do that whilst in the state of fasting, but if a person does do that, the fast is not invalidated, the fast is valid. Therefore, according to the viewpoint of Hazrat Ayatollah Sistani, swimming or diving or any of these activities during the fasting is absolutely fine. There's no problem in doing so. Other ruling that's mentioned commonly that people ask is with regards to injections. So is it permissible for a person to have injection of any kind whilst they're fasting? The answer is yes. There's no problem in having injection during the fast. If a person is fasting and they have to have injection of any kind, then having that injection is also permissible. It does not affect the fast. Regarding the health issues that, for example, a person's health or should they fast if they have, for example, diabetes or another kind of illness, so on and so forth. In this regard, it's very important, and this is with regards to not just that, but all of those, in all of those situations, that it is the responsibility of the person, each individual, to decide how capable they are of performing their fast. The medical professionals, they can advise, but it's not necessary to consider the fact that, for example, I think that I'm able to fast, and my doctor says, I suggest that you shouldn't fast. If I'm able to fast, then I still should fast. The obligation is still to fast. The decision of deciding the ability of fasting is on my own self, whether I am capable to do so or not. And therefore it's not permissible to compare with another person. It's possible that two people have the same illness, but one of them can fast and the other person cannot fast. And one person has uzr shari and the other one doesn't have uzr shari. So that's why there shouldn't be any comparison that, you have the same illness as me, but you're not fasting. No, that person can have uzr shari. And it's necessary for me to consider that person to have uzr shari. But as far as I'm concerned, I have to know that am I capable to do the fast or not. Irrespective of that, so that there's two then rulings here. For example, a person should do the niyyah to fast for as long as possible they can fast. When they reach a stage where they feel that's unbearable, at that time they can break their fast and then do the qada later on. Secondly, if for whatever reason a person is not fasting, so for example, a person is either sick or they are traveling, and these are all the shari for a person not to fast. If in these scenarios a person is not fasting in the month of Ramadan, then it is very, very discouraged and makruh for that person to eat and drink in the way that it was a normal day.
Sometimes somebody thinks that, oh, I have got this order Shari'i, I don't have to fast, so therefore I'm going to have the best food and biryani and nahari and korma, so on and so forth. This is makruh in the month of Ramadan for a person to do during the time of fasting. That, yes, sometimes in our back home they take it to a different extreme. That if somebody is eating in the daytime, they start beating that person up. That is also not correct. But yeah, there's many stories of this. That the person was eating in the daytime in the month of Ramadan, and he had all the Shari. So for example, that person wasn't even Muslim, and he was eating, and then they started beating that guy up. So even that is not correct. But the spirit of that is correct. That there has to be ihtaram of the holy month of Ramadan. MashaAllah. There has to be respect of the holy month of Ramadan. That as much as possible, a person only eats and drinks as much as is necessary to eat and drink whilst other people are fasting. And it's also makruh to ask somebody who's fasting to give me food. That is also not recommended. If I have to eat, then I should get it myself. And I shouldn't eat the way that I would treat it as a normal day. So I should still have respect for the holy month of Ramadan, even though I'm not fasting due to udhr shari, either due to sickness or due to travel. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We mentioned yesterday, but I'll just quickly repeat as well today, this rule regarding the traveling. So if a person starts their traveling from their hometown or place where they're staying for 10 days, after Zohr, after the Azan of Zohr has come, then they start the traveling, then they would complete the fast as normal. No matter how far they travel, wherever they go, on that day, they would complete the fast as normal. And there's no qada and there's no kafara for doing so. Yes, if they've gone past the shari distance, then they would have to pray their prayer. When they pray in that evening as qasr, but their fast will continue as normal. And they have to reach back before Zuhur on the next day to make sure that their fast on the next day is also continued. Similarly, if a person traveled before Zuhur, then it's necessary for a person to make sure that they reach their hometown before Zuhur as well if they want to fast on that day. If they didn't, then they would have to do qada and for that particular day that they traveled. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We just very quickly do a summary of the 10 verses that we mentioned so far regarding Surah Furqaan. Allah subhanahu wa ta'ala introduced this surah, told us about the Holy Quran. Then he talked about the belief in Allah subhanahu wa ta'ala, belief in Tawheed, and then about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is the practice of the surahs which are revealed in the Meccan period. That's they're all dealing with Usuluddin. All of the topics discussed in the Meccan verses are those which are concerning Usuluddin. So here Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the Holy Quran, and then the first topic that was discussed in the opening of the surah was Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. That's people who believe in other things other than Allah subhanahu wa ta'ala, and why those beliefs are batil and a person has to believe in one God. Then the objection of the kuffar on the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the response from Allah subhanahu wa ta'ala. And then now this third part, so verse number 11 onwards, is dealing with the third of the surah, Deen inshallah ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala, having mentioned the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mentioned the reason why, yesterday we mentioned the reason why Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets as human beings, as ordinary people. That Allah subhanahu wa ta'ala wanted people to follow them on the basis that they got attracted by their character, by their conduct, by the way that they treated
people, and not by for the fact, for example, that this person is rich or this person is powerful, or people will follow that person because of the fact that they have, wealth and they have power and so on and so forth. And this, of course, is not something that's only restricted to the Prophet ﷺ himself. In the khutbah of Imam Amir al-Mu'mineen salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. in Nahj al-Balagha, this khutbah is the khutbah, it's called Khutbah al-Qasiyah, which comes in the order of the sermons, the Khutbah al-Muttaqeen, which is the sermon where Imam al-Islam mentioned about the Muttaqeen, is the sermon before that, immediately before that one. In that sermon, he talks about the Prophet ﷺ. And he gives this example that this is not restricted only to the Prophet. He gives this story. He says that when Musa ibn Imran ﷺ went with his brother Harun to Pharaoh, they were wearing these clothes which were very coarse. And when they went there, then Pharaoh made this same objection and said that these are people who are wearing these clothes which are very coarse and not very expensive. And if they are claiming if what they're claiming is true, then they should have wealth and gold. And this is the objection that Pharaoh made towards Musa alayhi salatu wasalam as well. That every person in that mind is in their mind that if a person is to be listened to, or a person is worth listening to, then that person has to have wealth, has to have gold. And if they don't have wealth, or they don't have gold, or they don't have these things, then there's no worth for these people. But Allah subhanahu wa ta'ala decided that the worth of a person is not due to their wealth, but the worth of the person is due to their character and their knowledge and their nobility and the way that they treat other people. That is the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تو یہاں پر گزارش کیا گیا یہاں تک بات تک پہنچائی تھی کہ 10ویں آیت تک کہ یہاں پر بات ہوئی توحید کی اور نبوت کی، اور اس کے بعد اب جو تیسرے اصول دین کی بات ہو رہی ہے، یہ 11ویں آیت ہے سورہ مبارکہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بھی انکار کیا اور رسول کا بھی مذاق بنایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ساعہ یعنی اس وقت کا بھی انکار کرتے ہیں. یہاں پر ساعہ اور قرآن میں جہاں پر بھی ساعہ یا مراد قیامت کا دن ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بھی منکر ہیں، رسول کے بھی منکر ہیں، اور آخرت کے بھی منکر ہیں. اور پھر کہا کہ ہم نے ان کے لیے کہ جو اس کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کا اہتمام کیا ہے، جو بھی آخرت کے منکر ہیں. اور اس سے واضح کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توحید، نبوت اور آخرت سب کے انکار کرنے والے ہیں. اور اس کے آگے مفسرین قرآن نے لکھا کہ جو یہاں پر بل آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہا، تو یہ بتایا کہ دراصل جو ہے وہ کوئی بھی جو توحید کا اور نبوت کا، رسالت کا منکر ہوتا ہے، وہ اصل میں منکر اس لیے ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے. در حقیقت وہ آخرت کا انکار کرتا ہے. اور اصل میں آدمی آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے. آخرت کا انکار کرتا ہے انسان کیونکہ وہ اپنے ذمے سے بچنا چاہتا ہے، وہ اس چیز سے بچنا چاہتا ہے کہ ایک دن ہوگا کہ جس دن اس کو حساب دینا پڑے گا، جس دن میں اس کو ہر ایک اعمال کا حساب و کتاب کرنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ کہتا ہے سرے سے ہی اس کا انکار کر دیا جائے. اب آخرت کا انکار کرنے کے لیے نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، نبوت کا انکار کرنے کے لیے توحید کا انکار کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ جو کوئی بھی آخرت کے اوپر ایمان لے آئے گا تو پھر اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ جس خدا نے آخرت کو رکھا ہے اس خدا کے
وحدانیت کا بھی اسے اقرار ہو جائے گا اور اس خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کا بھی اسے یقین ہو جائے گا کہ جب خدا نے آخرت کو رکھا ہوا ہے، ایک ایسے دن کو رکھا ہوا ہے جو حساب اور کتاب کے لیے ہے، تو پھر یقیناً وہ خدا وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اسی نے لوگوں کو، اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے خاطر۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی جواب نہیں دیا، بعض جگہوں پر آخرت کے انکار کرنے والوں کو جواب دیا، مگر یہاں پر جواب نہیں دیا، صرف ان کو کہا، یعنی یہ وارننگ دیا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، جو کوئی بھی آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے عذاب آنے والا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ عذاب آنے والا ہے، بلکہ اس عذاب کی تفصیل کو بھی اس میں بیان کیا۔ کیا کہا؟ اذا رآتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اور یہاں پر اس عذاب کے متعلق یہ بیان کیا، اور بہت ہی لطیف سی باریک سی بات ہے اس کی، کہا اس عذاب کے متعلق یہ بیان کیا کہ ہم یہ سمجھتے، یا ہمارا یہ خیال ہے، یا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان جب قیامت میں آئے گا یا آخرت میں جائے گا تو وہ عذاب کو دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عذاب ان کو دیکھ رہا ہوگا، وہ عذاب کو نہیں، عذاب ان کو دیکھ رہا ہوگا، یعنی کہ وہ پہلے سے ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی اتنا زیادہ اس کے حقیقت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے اسے کس چیز کو دیکھا ہے اسے صحیح پہچانے نہیں، وہ عذاب جو ہے وہ ان لوگوں کو جن کے لیے ہے انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اور جب وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو اس کا غیظ ہے اور اس کا جو غضب ہے، وہ اس چیز کو وہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، یعنی اس عذاب کے اندر غیظ ہوگا، اس عذاب کے اندر جو ہے وہ غصہ موجود ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جو عذاب ان کے لیے ہے جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ غیظ وہ ہے جو انسان کو جب غصہ آتا ہے، کسی چیز کو، کسی ذی روح کو غصہ آتا ہے تو اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کے لیے، عذاب کے لیے اسی چیز کو استعمال کیا، اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے، کہ یہ اس کو ایسا، یعنی کہ بعض لوگ مثلاً قرآن کو پڑھتے ہیں یا اس کے عذاب کے ڈسکرپشن کو دیکھتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ یہ ڈرانے والی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے بتایا کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈرانے والی باتیں نہیں، یہ حقیقت کے اوپر مبنی جو ہے وہ باتیں ہیں کہ جو آخرت سے متعلق ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا، وَإِذَا أَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ان کو باندھ کر کے اس عذاب کے لیے لایا جائے گا اور اس مختصر سے جگہ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا جہاں سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تباہ اور بربادی کے لیے اعلان کرے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں آپ لوگ واقعی خاموشی سن رہے ہیں، بلکہ اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، صلوات پڑھیں اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ بات، لیکن تھوڑا تھوڑا اس چیز کا بھی انسان کو تقوی الہی کے باب میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اتنا خوف ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، اور اتنا شوق ہو کہ اس کے جنت کے لیے، اس کے ثواب کے لیے، اس کے بہترین مقام کے لیے اسے شوق بھی رہے۔ اسی شوق اور خوف کے
جمع ہو جانے کو تقویٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی جمع ہو جانے کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی نہ ہی انسان کے اندر اتنی جسارت آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ خدا رحمان ہے رحیم ہے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہونے والا, اور نہ اتنی مایوسی آ جائے کہ عذاب کی باتیں سن کر کے سوچے کہ اس کی رحمت میں سے مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا. ان دونوں کا ایک بیلنس اور درمیان کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور اس جہنم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ جہنم ہے کہ جس کے اندر وہ ڈالے جائیں گے. اور امام علیہ السلام سے سوال پوچھے گئے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صل علی محمد وعلی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم ہے کہ جس کے جیسے جنت کے 7 دروازے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے, اور اس کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دشمنوں کے بے لیے. شک بے شک. ایک دروازہ مخصوص ہے, وہ صرف ہمارے دشمنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ میں جنگ کی. اور یہ والا دروازہ جو ہے وہ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بھی دروازہ ہے. یہ امام علیہ السلام فرماتے. پھر فرمایا, حضور سے حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ, دنیا میں جتنی بھی آگ ہے پوری دنیا میں, وہ 70واں حصہ ہے, 1/70 جہنم کی آگ کا. دنیا کی جتنی بھی آگ ہے وہ 1/70 ہے جہنم کی, یعنی جہنم کی 70 ٹائمز زیادہ آگ ہوگی دنیا کی آگ کے مطابق. اور ہر حصے, ہر جزو کے اپنے اپنے جو ہے وہ اپنی اپنی گرماہٹ ہوگی. اور امام المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد کہ یہ جہنم ہے جس سے انسان کو بچنا ہے, کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہے اور انسان ہے, اس سے انسان کو بچنا ہے. اب یہ کہ یہ بات صرف آپ کو چونکہ سلسلہ آیات تھا اس وجہ سے یہاں تک بات لے کر آئے. انشاءاللہ کل جنت کی بات آئے گی تو پریشان نہیں ہے, آگے اسی سورہ کے اندر ہی وہ بات آ رہی ہے آگے چل کر کے. تو اسے آہستہ آہستہ ساتھ چلنا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کہ ارشاد ہو رہا ہے 15ویں آیت جس کا کہ کل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے جو اس نے متقین کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بات کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. ابھی وقت میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ کوئی بھی جو انشاءاللہ سوال کرنا چاہیں تو انگلش میں یا اردو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر خدمت ہیں, اور اگر جواب معلوم ہوگا تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ قبلہ ایک سوال میں ہی کر لیتا ہوں. جی بسم اللہ. جو فریکوینٹ ٹریولر کے حساب سے بتائیے گا جو جن کی جاب میں یا وہ اس کا کیا رولز ہیں, اور نماز کا بھی پیسے کا اور روزے کا بھی. جی حضرت آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے نزدیک جو کوئی شخص بھی ہفتے میں 3 دن اور مہینے میں 10 دن اور 6 مہینے میں 2 مہینے 60 ڈیز سفر کرتا ہے تو یہ 3 دن بھی اور 10 دن بھی مسلسل کرتا رہے. یہ نہیں کہ مثلا ایک ہفتے 3 دن کیا تو وہ نہیں, مسلسل وہ 3 دن یا اس سے زیادہ ویک میں کرتا رہے, یا مسلسل 6 مہینے کے لیے 10 دن سفر کرتا رہے, یا مسلسل 6 مہینے کے لیے جو 60 دن اس کا سفر رہے, تو اس صورت میں وہ کثیر السفر کہلائے گا, اور اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور روزہ بھی ایز نارمل ہوگا, چاہے وہ کہیں بھی سفر کریں.
یعنی یہ اس سے پھر قید نہیں ہوگی کہ وہ صرف کام کے لیے ٹریول کر رہا ہے اور پرسنل ٹریول نہیں. اگر تو وہ پرسنلی بھی کہیں یعنی نان ورک ریلیٹڈ کام کے لیے بھی ٹریول کرے گا, ایز لانگ ایز کہ وہ اس کا اتنا یعنی یہ جو ڈیوریشن ہے وہ رہتی ہے, تو اس صورت میں وہ نماز پوری پڑھے گا اور روزہ بھی ایز نارمل رکھے گا, رسپیکٹو کہ وہ کہاں پر بھی ٹریول کرے. Assalamu alaikum. Alaikum salam. In the month of Ramadan, how can we support the people of the Palestinians? It's very important for us to think about the people who are less fortunate, especially in the month of Ramadan. We do dua, this dua that we do, Allahumma adkhil ala ahli al-qubur surur. In this dua, it's a very beautiful dua when we're asking for Allah subhanahu wa ta'ala, praying for all the different people, the travelers, the sick people, the oppressed people, so on and so forth. So obviously praying for them is one of the activities or one of the things that we all can do. As long as prayer is a very important thing. We have hadith that dua or silahul mu'min, dua is the weapon of the believer. This is very, very important. Then number two, of course, other than prayer, is to support them in whichever way that we can. As long as there are people and those people are verified who are supporting them on the ground in charity and aid and so on and so forth, then contributing to that is also one of the ways that we can do so. The very important way that we're able to support them is to boycott the goods that are supporting those people who are oppressing them and killing them. And you can see, in fact, if you go online, you can see how the boycotting has affected some of the companies as well. So it does work, and it's something that is very important that we can do. Jazakallah, thank you for your question. جی یہ قرآن میں بہت زیادہ عمل صالحات پر بہت زور دیے, مطلب یہ ذرا بریفلی مجھے بتانا کہ یہ عمل صالحات کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہیں عمل صالحات. ہاں, تو قرآن میں اکثر آئے ایمان اور عمل صالحات, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے یہ تقاضا ہے سب کے اوپر جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کہ انسان کو کہ ایمان کی یہ دلیل ہے, اس کے ایمان کی یہ پروف ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, کہ وہ اس کے ایمان کے ذریعے سے وہ نیک اعمال کر رہے ہیں. نیک اعمال میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واجبات کے علاوہ وہ تمام تر مستحبات بھی شامل ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر انسان کر رہا ہوتا ہے, یعنی جس میں بھی لوگوں کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ مستحبات وہ ہوں جو عبادات میں ہیں یا دوسروں کے مدد کرنے کے اعتبار سے یا دوسروں کے ہیلپ کرنے کے اعتبار سے عمل صالحات. تو جتنے بھی اچھے صالحات یعنی اچھے اعمال جو کوئی بھی ہیں ان سب کو مجموعہ جو ہے وہ عمل صالحات ہے. اور یہ کہ ڈفرینٹ جگہوں پر اس کے مختلف جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز بیان کیے گئے ہیں, لیکن کلی طور پر یہ ہے کہ جو بھی اعمال جو واجبات اور مستحبات میں ہیں ان سب کا مجموعہ کو عمل الصالحات کہیں. Qibla, someone asked, what is better to do first, iftar or prayers? We have a hadith from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. The person who offers the Maghrib prayer in this day of fasting is 70 times better than the one who did it after breaking the fast. So offering the Maghrib prayer and then doing the iftar is the recommended action. But as soon as the azan for Maghrib comes, it's permissible for a person to break their fast. For example, if a person is feeling very, very weak, or they
feel like they have to eat something, then that is better for them to do than to pray. And one exception is mentioned in the Rawayat, and also according to the Fatawa of all the Alim, that if somebody has got guests in their presence and they come to have iftar there and the food is waiting, then it's better to eat, do iftar and then to pray. But of course, don't delay the maghrib so much. But yes, it's better to, in that situation, if the food is there and it's ready and waiting and people are waiting, then it's better to eat do iftar and then to offer the prayers. But in most situations, it is recommended to offer the maghrib prayer and then to do iftar. Is it recommended, is it makruh to not eat after imsak, or you can't eat, like, is it makruh or is it just recommended not to eat after imsak? So imsak is the beginning of fasting, so that means that you can't do anything that will break the fast. The reason why we have a little difference between imsak and fajr is because in this country it's very hard to ascertain the correct time for fajr. Therefore, we have the time for imsak to make sure that we've stopped eating and drinking and all the activities by that time, just in case the time for fajr was maybe that earlier time. And in case it was a later time, no problem. That is the time, especially for istijabat of dua. The beginning of fasting is the time for acceptance of prayers. So it's very, very recommended, especially to read the dua of Sahar. It's called dua Baha as well, at that time. So you got enough time, those 15 minutes is, that dua is about 15 minutes. So that dua is very, very good to recite at that time. So yeah, imsak is the time where you stop doing everything that you would break the fast, and that is the start of the fasting. And then obviously the fajr is usually we have like 10-15 between that time and the time for azan and fajr. If I have eaten after imsak or drank water after imsak, is that a problem? You have to do qaza. I have to do qaza. No kafara, but qaza. Because the fast was started. So just a question, it's a bit of a revision actually. Yes. From Istiftar we get to see the work travel, namaz class. There are two conditions usually, the city wall boundary Yes. or the Hadd Tarakhus. So just a revision, a quick reminder on the Hadd Tarakhus, if you were to follow that. And since in the UK the cities and towns are quite small, so should we follow the boundary condition or the Tarakhus condition? Yeah, just on that. Thank you. Yeah, I mean, this is something that's when in Usul Fiqh we have masail of two kinds, and obviously one masala is that which is obviously mentioned in the hadith, in the rawayat, or in the ayat, and that's very clear. And then we have some masail which are subjective, mawdu'i, and this is one of them. Because in every country this is different. So when we ask them Manajid, they say you have to follow whatever is in your country. We can only give a fatwa in accordance to what the rule is. Now how that rule is applied, that's up to you. So in my humble understanding of this particular rule is that usually there's a if you're traveling by road, you can see, like, I would say, for example, thank you for visiting so and so place, and that is understood to be the end of that city. And then so now once you've gone past that sign, that means that you're now entering, and then maybe a few yards after that sign, you'll see a welcome to so and so place, and you consider that to be the new city. So that place or that boundary would be considered to be Hadd Tarakhus. I mean, for example, I can give the example of Birmingham, that if you're traveling from Birmingham to here, then once you've gone past Birmingham Airport, that is considered to be the end of Birmingham. You'll see the sign, thank you for visiting Birmingham. And then from there, you'll start counting the miles. If I'm living in Birmingham, then from there, I'll start counting the miles. So if it's 27.5 miles round trip from there,
then I will consider to be qasr and so on and so forth. Whatever the case is, I don't know, in Coventry and wherever the signs are, whatever is considered by the government or the city to be that boundary of the city. I remember I asked one of my teachers in Najaf Ashraf, and he gave an even easier way to identify. I think he said that if you're driving from a place and you stop on the way and you knock on someone's door and ask them, where do you live? So if they answered you that I live in Coventry, then you consider that it's still Coventry. And then if you went a little bit further ahead and they told you, no, I live in such and such village, then you'll know that now you've passed that. So it definitely depends on how people would perceive in that place. So if the person who's living there will consider themselves to be part of that city, then you consider that part of the city. And then if from the moment that person or that place or that street which doesn't consider themselves part of it, you start their counting from there. According to Abdullah Sistani, some of the other fuqaha have slightly different rulings, but according to Abdullah Sistani, that's the rule. Ji, tamam? Is there any more questions? That's it? Okay. Wa Muhammad wa ali Muhammad sallallahu اللهم صل على محمد وآل محمد.